اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ دوست ابھی شامل ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ہم جو ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، کافی دوست نئے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ یہاں شروع کر رہے ہیں وہ پارٹ ترتیل القرآن میں جو کہ قرآن مجید والا ہے۔ یعنی کہ آج ہم قرآن مجید والے پارٹ سے شروع کریں گے۔ اس میں جتنے بھی صورتیں ہوں گی، آگے صورتیں جو ہے یہ میرے خیال میں یہاں تک سورۃ بقرہ کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ وقفہ اور سکتہ کی مشق ہے، یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے ساتھ آپ کو۔ یہ بھی سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا والی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو آتی ہے وقفہ اور سکتہ وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے صورتیں آئیں گی، وہ والی جو چھوٹی صورتیں ہیں، ہم نارملی پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی نماز میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ آئیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ ختم کر کے اس کے بعد دیکھیں گے کہ قرآن مجید جو ہے انشاءاللہ اس کو بھی پھر دوبارہ جو ہے سورہ بقرہ کی جتنی یاد ہم یہاں پہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آگے شروع کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم چلتے رہیں۔ اور اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ رولز جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں۔ قاعدے میں جتنے رولز تھے، اس میں پہلا حروف تھا حروف تہجی، یعنی کہ الف با تا سا جیم، یہ رول نہیں تھا، ویسے ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا۔ پھر یہ حرف جو تھے وہ زنگولار اور میر سال ہم نے پڑھے تھے۔ زنگولار کیسے کہیں گے؟ آ با تا سا تھا، اور میر سال کیسے ہوں گے؟ فعلا، کاتبا، کوتیبا، اس طرح کر کے جو ہے یہ مرکب حروف ان کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پڑھا تھا متحرک حروف۔ متحرک حروف ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر فتحہ، ضمہ یا کسرہ ہو، اس سے بے گنگ ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے آواز نیچی کرنی ہے، آواز اونچی کرنی ہے، آواز اوپر لے کے جانی ہے، بریک کرنی ہے یا گول کرنی ہے۔ آ، ای، او، تو یہ تین جو ہے وہ حرکات ہیں۔ جب بھی یہ فتحہ، ضمہ یا کسرہ کسی حرف پہ ہوں تو اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ساکن حروف پڑھے تھے۔ ساکن حروف کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے، یہ جزم ہو تو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ حافظ انان ہمبوگ یہ کون ہے؟ جی میں ہوں۔ اچھا، آپ حافظ ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ۔ میں چھاپا مارا، میں کہا مارتا ہوں ذرا، کیا کر رہے ہیں۔ ساکن حروف، جس حرف کے اوپر یہ جزم ہے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ پھر ساکن حروف 5 ایسے ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال۔ جب ان کے اوپر ساکن والی حرکت آتی ہے، جزم آتی ہے، تو اس حرف کو ہم کلکلا کرتے ہیں۔ کلکلا کس طرح ہوتا ہے؟ اب، تب، یعنی کہ جو آواز ہے وہ سٹاپ ہونے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ پھر بولی جاتی ہے۔ جیسے یہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد۔ نارملی اگر آپ یہ نہ ہوں حروف تو آواز جو ہے وہ سٹاپ کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، جیسے ان، ام، جن۔ اس کے بعد آئے تھے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ 3 ہمارے پاس حرکات ہیں، فتحہ، ضمہ، ان کسرہ۔ فتحہ کے بعد اگر الف آئے تو آواز لمبی ہوتی ہے، با، تا۔ ضمہ کے بعد اگر واو ساکن آ جائے تو آواز لمبی ہوتی ہے، جیسے بو، تو، سو۔ یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو آواز جو ہے وہ لمبی کرتے ہیں، اس لیے ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور اس کو ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگی؟ ای، بی، یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ آئے، کسرہ یعنی کہ زیر آئے تو۔ فتحہ کو ہم جو ہے وہ زبر کہتے ہیں اردو میں، ضمہ کو ہم پیش کہتے ہیں اردو میں، کسرہ کو ہم زیر کہتے ہیں اردو میں۔
اس کے بعد حروف لین ہوتے ہیں. حروف لین بھی دو ہیں, واو ساکن اور یا ساکن. یہ حروف مدہ بھی ہیں, لیکن ریگل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے اس میں, اور ہو جاتا ہے جب واو ساکن یا یا ساکن سے پہلے فتحہ آ رہی ہو, تو آواز جو ہے یہ ہم اس کو گول کرتے ہیں. واو ساکن یا ساکن سے پہلے اگر فتح آئے تو آواز کو گول کرتے ہیں, جیسے غیر المغضوب علیہم. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہے یوم یقوم الحساب, تو یوم الدین. یہ الفاظ جو ہے یہ واو ساکن یا ساکن سے پہلے فتح ہے تو آواز کو گول کیا جاتا ہے. میں ایک دفعہ چاہ رہا تھا کہ سارے ریگن کو ایک دفعہ جو ہے وہ ویڈیو ہولن کر لیا جائے. اس کے بعد حروف ہلکی ہیں 6, حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہاں پہ نون کے قاعدے جو ہیں بیسیکلی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ان نون کے قواعد میں ایک ہے نون کا اظہار کرنا. نون کا اظہار اس وقت کیا جاتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آئیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا, ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ان امتا, مین خیفتم, یہاں پہ نون ڈوئٹلش پڑھنا ہے, صاف پڑھنا ہے, ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہ ہے نون کا قاعدہ. اسی طرح سے نون کے اظہار کے بعد نون کا دوسرا قاعدہ ہے نون کا اخفا کرنا. یہ لکھا اخفا کب کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں وین ناک نون ساکن ان تنوین عین حرف کامٹ ویلچے کائن حروف ہلکی حروف یرملون دازند حروف یرملون یا را میم لام واو نون یا را میم لام واو نون. وین ناک نون ساکن ان تنوین عین حرف کامٹ ویلچے کائن حروف ہلکی حروف یرملون und kein Ba enthält, dann wird das Nun und Tanwin bisschen verstärkt gelesen und wie ein Alif lang gemacht. جیسے انزلا ينفخم. ٹھیک ہے, یہ ہے. اسی طرح سے ادغام ہوتا ہے نون کا ادغام ہوتا ہے, ایک ادغام ناقص ہوتا ہے, ایک ادغام تام ہوتا ہے. ادغام ناقص میں نون کی آواز جو ہے وہ واو اور یا میں مکس ہوتی ہے. ادغام تام میں نون کی آواز جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے ادغام تام. جب بھی نون ساکن کے بعد لام اور را آتا ہے تو نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے. جیسے یہ ہے مر ربہم, ٹھیک ہے, تلا ملا اشہد اللہ الہ, ہم پڑھتے ہیں نون بیچ میں سے ختم کر دیا جاتا ہے. اس ادغام کو ادغام تام کہتے ہیں. پھر اگلا ہے ادغام ناقص. نون کے بعد واو اور یا رہا تو نون کی آواز واو اور یا میں مکس ہو جاتی ہے. تو یہ تھے. آگے انشاءاللہ جیسے جیسے رولز آتے ہیں میں بتاتا جاؤں گا. اس وقت جو ہے ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. اس میں جو بھی رولز جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ, یہ مثال کے طور پہ پہلی یہ آیتیں آج جتنی پڑھ لیتے ہیں, تو جو رول آئیں گے میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتا دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو پڑھتے ہیں مل کے سارے. یہ دیکھیں الف لام, لام کے اوپر مد ہے, یہ بڑی مد, تو آواز کیا کرنی ہے؟ رشتی شکوٹ لمبی کرنی ہے. الف لام. آگے میم کے اوپر شد ہے. یہ میں نے کہا تھا جو رول ہے میں میم اور نون کے اوپر شد آئے تو وہاں پہ آواز ٹھہرتے ہوئے لمبی ہوتی ہے میم اور نون کے اوپر. اس کو اب ہم پڑھ لیتے ہیں. دو تین دوست اپنا نا مائک کھولے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے ساتھ ساتھ کہ پڑھا جا رہا ہے ساتھ. الف لام میم. الف لام میم. اب اس کو میں تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کر دوں. زا لمبا ہوگا, یہ ہے حرف مدہ. حرف مدہ ایک تو میں نے کہا الف سے پہلے اگر فتح آ رہی ہو تو گناؤ دو, یہ اس کا اسٹیلف ٹیٹر ہے. یہ والی جو فتح شبیہ ضمہ شبیہ اٹر کسرہ شبیہ جو ہوتی ہے بس گناؤ دو وی آئین حرف مدہ اسٹ. یہاں پہ ہم اس کو لمبا کریں گے. ذالی کل کتا, اس کے بعد آگے جا کے یہاں پہ لمبا ہونا ہے, اس سے پہلے کہیں لمبا نہیں ہونا. کتاب لا ریب فیہ, اگر ہم نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے اس کو تو فی ہی کے بجائے فیہ پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے, وقف کرنے کے لیے. تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک دوست اور مائک کھولیں ذرا.
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ اچھا یہ میں نے اس کو کیا رائبہ پڑھا ہے، گول کیا ہے، حرف لین، یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے جب فتح آ جائے تو اس آواز کو گول کرتے ہیں، رائبہ یوم، ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آتی جائے گی، دوسرا بھی آ جائے گا آگے، بہرحال یہ یاد میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں۔ فیہ، فیہ میں نے لمبا کیا، کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ کا آنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ اچھا میں پڑھوں گا اس کو، ہدن للمتقین، یہ آپ نظر آ رہا ہوگا یہ نون ہے، یہ نون تنوین یا نون ساکن ایک ہی بات ہے، ہدن ہے یہ لفظ، لیکن جیسے اس کے آگے لام آیا تو یہ نون ختم ہو گیا، اس ادغام کو میں نے کہا تھا کیا کہتے ہیں، ادغام تام، نون ساکن کے بعد جب لام اور را آ رہے ہوں تو نون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس ادغام کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہدی للمتقین۔ ہدی للمتقین۔ اب ہم اس کو ادھر تک پڑھیں گے۔ اچھا الف اور لام کا قاعدہ کیا ہے، یہاں سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، سٹاپ کیا ہے، ہم اس کو متقین الذین بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے یہاں سٹاپ کیا تو اس الف کے اوپر آٹومیٹک جو ہے ہم نے زبر ڈالنی ہے، الف لام جب آ رہا ہو تو الف کے اوپر جو ہے وہ زبر ڈال دی جاتی ہے، یہ قاعدے بھی ہم نے پڑھے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں پہ جب بھی الف کے بعد لام آ رہا اور آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہو اور کوئی حرکت نہ ہو تو آٹومیٹک الف کے اوپر جو ہے وہ زبر ڈال دیں گے، تو اس کو پڑھیں گے الذین یؤمنون بالغیب، غیبی میں نے پڑھا اس کو، یہ حرف لین آ گیا غیبی، وَيُقِی لمبا ہوگا، یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، حرف مدہ بن جائے گا، مو لمبا ہوگا، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ لا لمبا ہوگا، فتح اشبائیہ ہے، میم کے اوپر شاد ہے، آواز رکے گی، وَمِمَّا لمبا ہوگا، حرف مدہ ہے، رَزَقْنَاهُمْ قاف ساکن حرف کلکلا، رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، نون کا اخفاء ہے، نون کی آواز ناک کی جڑ سے نکلے گی، يُنفِقُونَ، میں نے پورا بتا دیا ہے، اس کو آپ آدھا آدھا کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ بالغیب ویقیمون الصلاة، بالغیب ویقیمون الصلاة۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب اس کو ہم ادھر تک پہلے پڑھیں گے، رول آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہاں پہ واللہ زی جو ہے یہ لمبا کرنا ہے، بیسین ایک الف اتنا، بیما رشتی شکوٹ لمبا کرنا ہے، یہ حرف یہ مد ہے، مد کو بوٹ لمبا کرتے ہیں، ضلع نون کی آواز ناک کی جڑ سے نکالنی ہے، یہ اخفاء ہے، اخفاء کا قاعدہ ہے، تو اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل، والذین یؤمنون بما انزل الیک، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وبالآخرات هم يوقنون. بالآج ہے لمبا ہوگا، خیراتی ہم یو یو یہ لمبا ہوگا، بال آخر ہم یو کی نو. اس کو ہم ریسٹیچیوٹ لمبا کرتے ہیں. جب آپ نے اس سے پہلے وقف کرنا ہے تو اس کو جو ہے سمجھ ایک مد جتنا لمبا آپ کر سکتے ہیں. ایک الف سے زیادہ اگر آپ کی آواز اچھی نکالنا چاہ رہے ہیں تلاوت کے حساب سے تو آپ اس کو جو ہے وہ جتنا دل کرتا ہے لمبا کر لیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ سوری وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وبالآخرات هم يوقنون. اچھا، جو دوست وہ پڑھنا چاہتے ہیں میں نے بتایا ہے تو وہ شروع کر سکتے ہیں پڑھنا یہاں سے. ایک آیت پہلی یہ 2 آیتیں پڑھ دیں پھر اس کے بعد آگے، تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصلاح بھی ہوتی جائے. اگر کسی نے پڑھنا ہے تو آٹومیٹک شروع کر دیں جس کا بھی دل کرتا ہے. یمن 5 انگلش جی میں نے پڑھا. جی بڑے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. جی جزاک اللہ. سرفراز صاحب کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب. آگے ہاں جی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دیکھیں نا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ بھی لمبا ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پڑھیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ منہ اگر لمبا کریں گے نا آٹومیٹک اگلی بات صحیح ہو جائے گی. منہ لمبا کرنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا میم کے اوپر واز شد ہے، واز چلے گی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ پھر یہ کیا ہے؟ اخفا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جزاک اللہ. سمر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل بڑھتے جائیں شاہ جاگے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دیکھیں یہ ہے ضلع، آپ نے یہ واز جو ہے ناک سے نکالی ہے. ضلع یہ اخفا ہے کہ نہ وہ یہاں پہ اخفا ہی آتا ہے. من قبلک من قبلک. با ہے حرف کلکلا. قبلک قبلک. شاباش. وائٹا یہاں تک
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یہ حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن. واو ساکن سے پہلے کیا آتا ہے؟ یا ضمہ آ رہی ہے، واز لمبی ہوگی یو کی، اور نون بھی گنا ہو جو لمبی ہوگی، یہ بھی حرف مدہ ہے. یوقنون. ایک سیکنڈ سن لیں، ادھر سے اگر ہم پڑھتے ہیں ایسے پڑھیں گے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جی سبحان ساتھ ہے آپ کے، پڑھ سکتا ہے وہ کہ نہیں؟ نہیں، ثانی ساتھ. اچھا ٹھیک ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے آگے بتائے اور پڑھنا شروع کر سکتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ابھی ہے. میرا صاحب جی پھر دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں، وہی جو لوگ جو پڑھ رہے ہیں پڑھتے جائیں آگے. اولئک علی ھدی من ربہم. یہ فالچ ہے، واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ واو ایکسٹرا ہے. اولئک علی. ٹھیک ہے اس کے اوپر جزم نہیں ہے، وہ ہے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اولئک علی ھدی من ربہم خودم، ایک منٹ خودم، میم شاد آ رہی، ٹھیک ہے، نون ختم ہو گیا یہاں پہ لیکن میم کے جی اوپر شاد ہے. خودم من ربہم. ہاں جی، ھدی من ربہم. را کے اوپر کیا ہے؟ شاد، شاد پڑھنی ہے. پڑھیے خودم من ربہم. یار نکلتا نہیں صحیح طرح نا. کوئی نہیں، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. علی ھدی من ربہم. من ربہم. نہیں نہ ہوتا، ایک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. چلے کوئی مسئلہ ربہم ہے. آگے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سرفراز صاحب ان الذین کفروا سواء علیہم. ایک سیکنڈ ابھی ٹھہر جائیں ذرا. نون کے اوپر کیا ہے؟ شاد. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان، نون کے اوپر آواز ٹھہرنی ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم. سوا لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر مد ہے آٹومیٹک، ٹھیک ہے. اور ان اس لیے پڑھنا، یہ نون صحیح پڑھنا، پورا پڑھنا، اظہار ہے نون کا، ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا سارے. ان الذین کفروا سواء علیہم. پڑھو. ان الذین کفروا سواء علیہم. یہ گڈ. اب میں دوبارہ اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں. انذرتہم، نون کے اوپر کیا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، نون کا اخفا. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پڑھیں آپ. انذرتہم ام لم تنذرہم لیؤمنون. تنذرہم، نون کا اخفا ہے، نقمہ ادھر. لا، لا لمبا کرنا بیسین، یہ حرف مدہ ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ویری گڈ. سمر جی آگے. اوکے.
ختم اللہ علی آگے آگے علی قلوبہم وعلی سمعہم. اچھا ٹھیک پڑھا آپ نے. ایک سیکنڈ یہاں پہ واپس آتے ہیں ذرا. یہاں پہ یہ جو اللہ والا لام ہوتا ہے نا، یہ بسین اس کو کہتے ہیں پور کر کے پڑھنا. جب اس سے پہلے یہ فتح آ رہی ہو خاص طور پہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ٹھیک ہے، ابصارہم اس لیے میں نے یہ با کلکلا کیا ہے. اب دوبارہ پڑھی یہاں تک ختم اللہ سے. ختم اللہ علی قلوبہم. ختم اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم. ایک سیکنڈ غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. پڑھیں یہاں سے غشاوۃ. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. عذاب عظیم میں علیم نہیں کہہ سکیں. چلیں آج میرے خیال میں آج اتنا ہی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ایسے ہی قرآن مجید جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس میں جو آپ لوگوں کو رول جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی سکھاتے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی درستگی ہوتی رہے، ٹھیک ہوتی رہی چیزیں. اگر کسی کا کوئی ٹائم جو ہے اس طرح اسپونٹانی ہو کرے گا، کوئی فکس کر لیں ٹائم؟ فکس مشکل ہے کیونکہ جو ہے نا نماز کا جو ہے وہ ٹائم اس وجہ سے جو ہے دن فکس اگر کرنا جو ہے نا مشکل ہے.